وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذ إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. اللہ رب العزت کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے، احسان ہے، اور تمام تعریفیں اس بارگاہ لم یزل کے لیے جس نے ہمیں اس دور فتن میں بھی ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا صدقہ ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی امت میں شامل ہے. ہم قصص الانبیاء میں ابو الانبیاء جد الانبیاء خلیل اللہ علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ حسینہ پڑھنے کی اور سننے کی اور سیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اور ہم نے اپنا اختتام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوت و تبلیغ کے آغاز سے کیا تھا. اور جہاں حق ہوتا ہے، جہاں سچائی ہوتی ہے، جہاں صبح ہوتی ہے، جہاں پر علم ہوتا ہے، اور جہاں پر ابراہیم ہوتا ہے، تو اس کے سامنے نمرود کی صورت کے اندر باطل کی نمائندگی، اندھیرے کی نمائندگی اور گمراہی کی نمائندگی، نمرودی شخصیت اور نمرود کی صورت میں موجود ہوتی ہے. یہ شروع سے ازل سے دستور ہے. اللہ نے حق اور باطل کی پہچان کے لیے حق پیدا اس لیے کیا، بلکہ یوں کہوں گا باطل اس لیے پیدا کیا تاکہ حق پہچانا جائے. اگر حق ہی حق ہوتا تو پتہ کیسے لگتا کون وفا والا ہے اور کون جفا والا ہے. اور حق اکثریت کو نہیں دیکھتا، حق حق کو دیکھتا ہے. حق والے حق کی طرف تکتے ہیں یا حق والوں کی طرف تکتے ہیں. یہ نمرود اور یزید کی فکر میں ایک ہی بات مشترک تھی نا، اور وہ یہ تھی نمرود بھی یہی سمجھتا تھا اور یزید بھی یہی سمجھتا تھا. وہ دونوں سمجھتے تھے، اور فرعون بھی یہی سمجھتا تھا، ابو جہل بھی یہی سمجھتا تھا. وہ سمجھتا تھا طاقت ہی حق ہے، کہ جس کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، وہ حق پر ہے اور وہی حق ہے. نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور پھر امام حسین نے کربلا میں بتایا. ایسا نہیں ہے
طاقت ہی حق نہیں ہے، بلکہ بتایا حق ہی طاقت ہے، حق ہی طاقت ہے، جو حق والا ہے وہی طاقت والا ہے۔ تو یہ جو نمرود تھا، یہ اپنی طبیعت میں اس کے بارے میں جب ہم بڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو احادیث میں جو ہمیں اس سے ملتا ہے، نمرود بن کنعان اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ، اور حضرت امام مجاہد الطابعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کی مشارق و مغارب کی سلطنت رکھنے والوں میں 4 افراد ہوئے جن کو اللہ نے مشرق و مغرب کے اندر سلطنت سے، حکومت سے نوازا ہے۔ 2 مومن ہوئے، 2 کافر ہوئے۔ جو 2 مومن ہوئے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے اور حضرت ذوالقرنین، یہ ہیں علیہ السلام، جنہوں نے وہ دیوار بنا کر آج تک کے لیے یجوج مجوج کا رستہ بند کیا تھا، وہ ذوالقرنین۔ اور پھر تاجدار کائنات صرف اس دنیا تک کے مشارق مغارب والے شروع کوئی تھوڑی ہیں، حضور تو رحمت للعالمین ہیں، وہ تو سارے جہانوں کی رحمت اور مالک رب نے بنایا، حضور کی بات جدا ہے۔ اور 2 کافر کون سے ہیں؟ ایک نمرود جو ابراہیم علیہ السلام کے دور کا تھا، اور دوسرا بخت نصر۔ یہ 2 اشخاص آتے ہیں۔ سب سے پہلے اس شخص نے بادشاہی کے طور پر اپنے سر پر تاج رکھا، اور یہ اس کی ظلم اور بربریت کا عالم یہ تھا۔ ایک بات میں جانا ہوں، جتنے بھی میں نے ظالموں کا تذکرہ قرآن میں پڑھا ہے، حدیث میں پڑھا ہے، قصص میں پڑھ رہے ہیں، پڑھیں گے، ایک بات میں مشترک ہے، یہ خود کو بڑا دلیر کہتے ہیں، مگر میں نے دیکھا ہے کہ ان سے بڑا کمزور کوئی نہیں ہوتا، ان سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہوتا۔ ادھر سے حق نما نبی ایک آواز بلند کرتا ہے، اس کے تخت پائے ہلنے لگ پڑتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ نہ وہ اس کی سیرت کے سامنے ٹکتا ہے، نہ وہ ان کی سیرت کے ساتھ ان کی دلیل کے سامنے ٹکتا ہے، اور نہ ان کی شخصیت کو داغدار کر سکتا ہے۔ یہ حق نماؤں کی نشانی ہوتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، اس نے اپنی سلطنت کو زوال سے بچانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے بچوں کو قتل عام کروایا۔ جیسے اب بنی اسرائیل والے قتل عام نہیں کروا رہے، دیکھ رہے ہیں نا، قتل عام کروا رہے بنی اسرائیل والے، تاکہ ہماری حکومت اور گریٹر بنی اسرائیل بن جائے۔ یہ سارا کچھ اس لیے کروا رہے۔ انہیں کہو کہ اپنی کتب میں پڑھیں، اپنی زبور میں پڑھیں، اپنی تالمود میں پڑھیں، جو بچے یوں جو بچوں کو قتل عام کرے، بھوکا رکھے، جہاں یہ امت مسلمہ کے لیے آزمائش ہے، ہم بھی بچوں والے، بہنوں والے، میں کیا کہوں، اس سے تڑپ سکتا ہوں۔ ایک باپ اپنے بچوں کو گھیرے میں لے کر بمباری دیکھ رہا ہے، بس خالی ہاتھ، مرنے کا انتظار ہے، شہادت کا انتظار کر رہا ہے۔ 56 اسلامی ممالک ہیں، 56، کوئی کھڑا ہو کر نہیں ان کے لیے بات کر رہا۔ اس کے بجائے یورپی یونین کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم تمہارا مقاطعہ کر دیں گے، ایک اسلامی ملک پھر نہیں بولا۔ 2 مسلم ملک ہیں جنہوں نے اپنے سمندر کا رستہ اسے دیا ہوا ہے کہ تم یہاں سے اپنے جہاز گزار لیا کرو۔ بس میں اس سے زیادہ بات کر نہیں سکتا، کیا درد بیان کروں۔
ہم جاتے ہیں، اگر ہم یہاں سے نکلیں تو وہ ایک اور درندہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے، وہ کہتا تسی نکلو میں آ جاؤں گا. بات آ رہی سمجھ میں کیا گیا؟ سمجھ آئی بات کی؟ بہرحال تو وہ بھی ایسا ہی تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر حق کی آواز بلند کی، اور قرآن ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین. یہ انداز تھا، حکمت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حکمت تبلیغ. وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، تو ایک رات آپ نے اندھیرے میں ایک تارا دیکھا، بڑا روشن ستارہ. فرمایا کیا میں اسے رب بنا لوں؟ جملہ استفہامیہ، میں اسے رب بنا لوں؟ تو فرمایا پھر جب وہ ڈوب گیا، قرآن کہتا ہے پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ڈوبنے والا کبھی رب نہیں ہوا کرتا. سبحان اللہ. اس پہ زوال آ جائے وہ خدا نہیں. ہمارا رب، ہمارا مالک جو لم یزل ہے، اس پہ زوال نہیں آ سکتا. پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو فرمایا کیا میں اسے رب کہوں؟ اور جب چاند ڈوب گیا فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا. یعنی چاند کو بھی وہ پوجتے تھے. تیسرا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، ان سب کے سامنے کہا یہ تو ان سب سے بڑا ہے، یہ تو نہیں ڈوبے گا. مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں اس سے بیزار ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. یہ حکمت تبلیغ دیکھیں. یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ چاند بھی خدا نہیں، ستارہ بھی خدا نہیں، اتنا روشن سورج بھی خدا نہیں. اور جب یہ بات کر فرما لی پھر قرآن پکارتا ہے، فرماتا ہے پھر کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اپنے عقیدے کا اظہار فرمایا. فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. فرمایا میں ہر باطل سے جدا ہوں اور اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یعنی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں سیدھا یقرو صرف اپنے مالک کے ساتھ وابستہ ہوں. اور پھر ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی، اور مختصراً آپ حق کی آواز بلند کرتے رہے. لوگوں نے کہا ہمیں کہتے ہو، اپنے گھر جا کر دیکھو تمہارا چچا نہیں مانتا. آپ نے اسے بھی تبلیغ کی. اس سے پتہ لگا کیا حضور علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی تبلیغ والا ہو سکتا ہے؟ بتائیں. حضور کو اثر بتایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب اگر ابو لہب آپ کی مخالفت کرتا ہے تو گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. ابراہیم کو پالنے والا بھی کافر تھا، آزمائش تھی، اور وہ سمجھ نہ سکا کہ مقام ابراہیم کیا ہے، جس طرح ابو لہب نہیں سمجھ سکا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے. گھبرانا نہیں آپ نے.
پریشان نہیں ہونا. یہ رب مماثلت دے رہا ہے اور اس لیے اپنے محبوب کی دل جوئی کے لیے قرآن اتار رہا ہے. اور پھر آگے وہ مشہور واقعہ میں اس پر آتا ہوں. جب آپ نے قوم سے علیحدگی کا ارادہ کر لیا اور فرمایا میں تم سے بیزار ہوں. اب یہاں سنیں, ایک موقع پر بتوں کی پوجا میں مصروف تھے, اپنی قوم سے پوچھا, چچا بھی ساتھ تھا, پوچھا ما تعبدون, تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے نعبد اصناما فنظل لها عاکفین, ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں پھر ان کے سامنے جم کر بیٹھ جاتے ہیں. قال هل يسمعونكم اذ تدعون, کیا یہ سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ او ینفعونکم او یضرون, یا تمہیں نفع پہنچاتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. جب جواب نہ آیا کہنے لگے چپ کرو ابراہیم, ہمارے ابا جان دادا جان نے ایسے ہی کیا تھا, بس جو بڑوں نے کیا وہ ٹھیک ہے, ہم بڑوں کی غلطی نہیں نکالتے. یعنی بڑوں کی غلطی نہیں نکالتے, اور جو سب سے بڑا ہے جس نے اپنا نمائندہ ابراہیم بھیجا ہے وہ درست نہیں, نعوذ باللہ. اور ایک اور بات سمجھ لیں, بتوں میں اور قبر والوں میں فرق ہے. بتوں کا قیاس کبھی بھی اہل اللہ کی قبروں پر نہیں کرنا. یہ میں آپ کو بڑی فکر مندی والی بات سنا رہا ہوں. کئی لوگ یہی آیتیں پڑھ کر کہتے ہیں کیا لینے جاتے ہو بزرگوں کے پاس؟ کیا وہ سنتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے وہ نہیں سنتے. بھائی بت کی نسبت نجاست والی ہے, اور کا ان کی نسبت صراط الذین انعمت والی. قرآن میں دو گروہوں کا ذکر ہے, ایک حزب الشیطان ہے اور ایک حزب اللہ ہے. ایک اللہ کا گروہ ہے اور ایک شیطان کا گروہ ہے. شیطان کا گروہوں میں بت ہیں, اور حزب اللہ میں کا وہ نبیین ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں, اور پھر ان کی سنگت والے ہیں. ان میں اور ان میں فرق ہے. آج بھی حدیث میں پڑھا رہا تھا قبر کے متعلق, آج ہی سورہ غافر پڑھا رہا تھا, آیت نمبر 43 پہ میں رک گیا. مفسرین نے لکھ رہے ہیں, کہا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو پھر روح لوٹائی جاتی ہے, اور میت اپنے جانے والوں کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے. اگر عام میت والا جوتوں کی آواز کو سنتا ہے تو جو اس کے خاص ہو جائے. اسی طرح جب وہ بات, اس سے اگلی بات جو میں پیش کرنے لگا ہوں, اور وہ یہ سمجھنے والی ہے کہ جب قبر میں لٹا دیتے ہیں تو 3 سوالوں کا تذکرہ, اختصار سے سمجھ لے بات ذرا. اب یہ آ گئی بات تو میں یہ بھی بتا دوں, اب جو ابراہیم علیہ السلام خود جہاں دفن ہوں گے, جو خلیل ہوں, ان میں اور بتوں کو برابر کر دیا جائے گا. کیا ابراہیم علیہ السلام جب حیات تھے تو خلیل ہیں, وہ مردوں کو پرندوں کو زندہ بھی کر سکتے ہیں, کیا کہ نہ کیا, وہ آئے گا آگے, کیا سب کچھ کی اشارہ دے دیا میں نے. ان کے لیے آگ گلزار بھی ہو سکتی ہے, ان کے لیے ان کی بیوی حضرت سارہ کے لیے فرعون کے ہاتھ پہ فالج بھی گر سکتا ہے, ان کے اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچایا بھی جا سکتا ہے, اور ان کو 90 سال کی عمر کے قریب جا کر اسحاق و اسماعیل دیے بھی جا سکتے ہیں. یہ سارا کچھ ہو جائے کہ رب کے خلیل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی خلیل جب کل نفس ذائقۃ الموت کے ساتھ, موت کے ذائقے کے وصال کے ساتھ, اور نبیوں کا وصال عام نہیں ہوتا, ان کی موت نہیں ہوتی. میں ہمیشہ آپ کو اس پر قرآن کی آیتیں یاد دلاتا ہوں. سورہ مریم, حضرت یحییٰ
پیدا ہوئے تو اللہ نے فرمایا سلام علیہ یوم ولدا، اے یحییٰ آپ پر سلام ہو جس دن آپ پیدا ہوئے. اور آگے فرمایا وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور اس دن پر بھی سلام ہو جس دن آپ کا وصال ہوگا. اب مجھے بتائیں کیا جس دن کسی کی موت ہو تو وہ بھی سلامتی والا دن ہوتا ہے؟ رب یہاں پر سلام کیوں بھیج رہا ہے؟ سلام بھیج کے بتا رہا ہے ارے اور لوگ ہوں گے جو مر گئے، جو میرے ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں، مجھ سے ملاقات کرتے ہیں. اور جو رب سے ملاقات کریں وہ بھی مر جاتے ہیں، ان کو آپ بتوں کے ساتھ ملاتے رہیں. اور اگلی بات کہ جب میت کو دفن کرنے کے علاوہ جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میت کو دفن کیا تو ابراہیم علیہ السلام جہاں دفن ہوں گے، اگر انہی ابراہیم کی زوجہ کے قدم لگ جائے جس پتھریلی زمین پہ، رب اسے اپنی نشانی بنا دے. اور جہاں ابراہیم علیہ السلام دفن ہوں وہاں پر رب کی برکتیں، وہاں پر رب کی رحمتیں اور سعادتوں کا عالم کیا ہوگا. اور جنہیں حضور کہیں میں اپنے دادا سے سب سے زیادہ ملتا جلتا ہوں. آگے اب قبر میں جب رکھا جاتا ہے تو وہ میت پہچانتی ہے. 3 سوالوں کا تذکرہ سنا ہے نا اپنے، من ربو کا، ما دینو کا، ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نکتہ دوں یہاں پر، اکثر کہا جاتا ہے نماز کا سوال سب سے پہلے ہوگا، وہ قبر میں نہیں ہوگا. قبر میں معرفت مصطفیٰ کا سوال ہوگا. بس یہ بتا حضور کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. یہ کہتا تھا کہ ہم جیسے ہیں، بس ایک ڈاکیے تھے، ایک آنے والے تھے، اگلی بات کرو قرآن کی بات کرو. یہ کہتا تھا یا یہ کہتا تھا کوئی مثل نہیں ڈھولندی، چپ کر میرے لیے تھا جانیوں بولندی. یہ کہتا تھا حضور جیسا کوئی نہیں. آقا کی کیا شان ہے، حضور آپ کی مہربانی کہ ہمیں اپنی امت میں رکھا. کیا کہتا تھا. اب فرشتہ جب یہ سوالات پوچھ لیتا ہے تو جو جواب دیتا ہے اسے وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا، وہ کہتا ہاں تو کامیاب ہو گیا. کہتا جا پھر تیرا ٹھکانہ جنت. رب اسی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیتا ہے، 70 ہاتھ، اور اسے میٹھی چاندنی رات کی طرح منور کر دیا جاتا ہے کہ کہیں روشنی میں ڈرے بھی نہ اور روشنی بھی میٹھی رہے. ہائے ہائے، یہ قرآن و حدیث سنا رہا ہوں. اور پھر فرشتے کو کہتا ہے میں خبر نہ دے دوں میں کامیاب ہو گیا. وہ کہتے ہیں نہیں، سو جا، نم، سو جا کنومت العروس. اب میں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کیوں یہ تشبیہ استعمال کی، میں کسی کے کہوں بڑا یار ببر شیر آدمی ہے، تو ببر شیر کا مطلب کیا اس کی دم نکلی ہے؟ کیا وہ 4 پاؤں پہ چلتا ہے؟ کیا وہ درندہ صفت ہو کر گوشت کھاتا ہے؟ نہیں، یہ اس کی بہادری کی طرف، اس کی شجاعت کی طرف علامت ہے. اگر میں کسی کو کہوں یار بڑا ہی لومڑی صفت ہے، مطلب کہ نعوذ باللہ من ذالک میں اسے لومڑی کہہ رہا ہوں، مطلب کہا جا رہا ہے مکاری ہے، چالاکی ہے. اسی طرح جب کسی کو دلہن قرار دیا جائے اور دلہن بھی پہلی رات کی ہو، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا. یہیں سے عرس ہے کہ وہ رات جس دن ان کی خوشی دیدنی ہوتی ہے، جب وہ عرس والے ہوتے ہیں کہ انہیں مصطفیٰ کا دیدار ملتا ہے، تو اس عرس کی کیفیت میں حدیث میں سو جا پہلی رات کی دلہن. یہ کیوں کہا؟ سیدھے ہی کہتے سو جا کافی تھا پہلی رات کی دلہن کی طرح کہ سج دھج کے سو جا. اور پہلی رات کی دلہن بھی کبھی سوتی ہے؟ بس وہ تو آنکھیں موندتی ہے کہ میں کب میرا پی آئے اور میں سہاگن ہو جاؤں. یہ میں نے آپ کو اشارتاً بات عرض کر دی ساری سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. تو کبھی بھی ان آیات کو لے کر یہ ذہن میں نہیں لانا کہ ہم داتا صاحب بھی تو اتنی دیر چوکھٹ پہ بیٹھتے ہیں، وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، کیا لینے جاتے ہیں. ارے اوروں کا پتہ نہیں، ان کے پاس ہم رب کی رحمت لینے جاتے ہیں، ہم رب کی خیر لینے جاتے ہیں. اور وہاں جا کر
کچھ اور یاد آئے نہ آئے، رب کا قرآن یاد آتا ہے، اپنی کمائیاں یاد آتی ہیں، ان کی کرم نوازیاں یاد آتی ہیں، اور حضور کا فرمان، فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، پوچھا یا رسول اللہ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ کہ جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ ارے ہم نے تو حضور داتا صاحب کو دیکھا بھی نہیں، ارے ان کی قبر پر جائیں تو رب یاد آ جاتا ہے۔ میں نے تو بڑے سے بڑا قاتل بھی دیکھا، بدماش بھی دیکھا، ارے گنڈا بھی دیکھا، کرپٹ بھی دیکھا، مگر وہاں جاتا ہے تو ادب سے ہاتھ جھکا لیتا ہے، کہتا ہے رب والے کے پاس آیا ہوں۔ اسے بھی حیا ہے کہ یہاں سے خالی کوئی نہیں جاتا، اور جنہیں رب اپنا کہہ دے پھر ان کو بے اختیار رکھتا ہے۔ یہ بتوں کی بات اور ہے، مضمون اور طرف چل پڑے گا، مگر میرا دل نہیں کر رہا، وہ عقیدے کی اصلاح کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ امت کو ہمارے ہاں ٹھیکیداری بنا لی ہم نے کہ امت کو لڑاؤ، شرک و بدعت کے ایک دوسرے پہ فتوے لگاؤ، اس کے بغیر دکانداری نہیں چلے گی۔ نہیں، ایسا نہ کریں، امت کو محبت کی طرف لے کر آئیں۔ ہاں باقی اگر کوئی غیر شرعی کام ہے جو غلط ہے، اس کو ہم نے کبھی درست نہیں کہا۔ بات آگی سمجھ، اب وقت نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں کہیں تو وہ لاجواب ہو گئے، لاجواب ہو گئے، اور لاجواب ہو گئے تو پھر ان کے ہاں ان کی عید کا دن آیا۔ جب عید کا دن آ گیا تو وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کو کہا آپ بھی ساتھ چلیں، کہا میں نے نہیں جانا۔ آپ رک گئے اور ان کے بت خانے گئے، اور بت خانے جا کر آپ نے ان کے سارے بتوں کو کلہارے سے توڑ دیا، اور سب سے بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا، اور وہ چلے گئے، چلے گئے۔ اب جب چلے گئے تو پھر واپس آئے، جب وہ ان کی قوم آئی، کہا ہمارے بت خانے، ہمارے عبادت گاہ کے کیا حال کر دیا کسی نے؟ کہا پتہ کرو یہ ابراہیم نے کیا ہے، اس کے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ادھر آؤ۔ کہا یہ حال کس نے کیا ہے؟ آپ نے حکمتاً کہا مجھے کیا پتا، مینو کی پتا، او وڈے والے نو پوچھو، وہ جو بڑے بت والا اس سے پوچھو، وہ بتائے گا آپ کو۔ وہ کہنے لگے وہ تو بول ہی نہیں سکتا، وہ تو کہنے لگے چنگا اچھا خدا رکھا ہے جو بول بھی نہیں سکتا اور اپنے آپ کو توڑنے توڑوانے سے بچا بھی نہیں سکتا، اسے تم خدا کہتے ہو؟ کہ میرا خدا تو وہ ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب جب وہ وہاں پر لاجواب ہو گئے، اب کئی ذہنوں میں الٹے سیدھے سوالات آتے رہتے ہیں۔ مثلا حضور داتا علیہ رحمہ، اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے، وہاں پر خود کچھ دھماکے ہوئے تو کئی ذہنوں میں سوال آتے رہے، جی انہوں نے تقریریں کی کئی لوگوں نے، اب بچایا نہیں۔ میں نے ان کو ایک ہی بات کہی، رب والے رب کی رضا والے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر یہی بچانا کہتے ہو کہ بچایا نہیں، میرا سوال ہے کیا ہم نعوذ باللہ کعبۃ اللہ میں کرین گری، 73 میں وہاں پر گولیاں لگیں، شہادتیں ہوئیں، تو نعوذ باللہ کل کو تم خدا کا انکار کر دو گے کہ رب نے اپنے گھر کو بچایا نہیں؟ بولیے یہ آئے گا الزامی جواب ذہن میں؟ اور ایسے لوگ جو خدا کا انکار کر بیٹھے وہ ایسے دلائل لاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، میرے منہ میں خاک۔ بھئی جو چیز اس کی مشیت کے مطابق ہے وہ علیحدہ ہے۔ واپس پلٹیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس بھی لے جایا گیا، نمرود کے پاس۔ اب آپ کا مکالمہ نمرود سے مناظرہ ہوا۔ نمرود کہنے لگا، آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مردہ میں سے زندہ اور زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، بیٹھ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، تو اس نے کہا اچھا، اس نے کیا کیا؟ ایک شخص جس کی سزائے موت تھی اسے چھوڑ دیا،
اور ایک بے گناہ شخص کو پکڑ کر قتل کروا دیا، کہا یہ تو میں نے بھی کر لیا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کے جواب پر واری واری جائیں، دلیل دیکھیں۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو بھی رب ہے، چل تو مغرب سے نکال کے دکھا، چل۔ ہائے ہائے ہائے، میں دلیل کے واری واری جاؤں۔ سیدنا ابراہیم آپ کی دلیل پر کیا انداز مکالمہ ہے، کیا انداز دلیل ہے کہ اس کے منہ کو زب لگی، کہتا اب کیا جواب دوں اس کو، اب کیا جواب دوں، یہ حق ہے۔ اور جب حق کے سامنے حق کی دلیل آتی ہے تو کوئی ٹک نہیں سکتا، پھر کردار کشی ہوتی ہے کہ اسے ختم کر دو۔ انہوں نے طے کیا کہ ابراہیم نے جادو کیا ہے، اور یہ جادوگر نعوذ باللہ مشہور کر دیا۔ جادوگر کی سزا اس دور میں جو رکھتے تھے وہ تھی کہ اسے آگ میں جلایا جاتا تھا، آگ میں جلایا جاتا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلایا جانے لگا، سنیں 40 دن تک، اور روایت میں لے رہا ہوں تفسیر مزری سے، حضرت مرزا مظہر الدین جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور مرید شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، آپ بیان فرماتے ہیں 40 دن تک ہر قسم کی لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، 40 دن۔ جب وہ جگہ لکڑیوں سے بھر گئی، ان پر انتہا کا تیل چھڑکا گیا، اس کو آگ لگا دی گئی، اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے، اور اس کی شدت کا یہ عالم، اگر کوئی پرندہ اس کے اوپر سے کافی بلند ہو کر بھی گزرتا تو جل کے راکھ ہو جاتا۔ اس شعلہ زاری کی بلندی صرف 45 فٹ تھی۔ کتنے فٹ؟ 45 فٹ، چوڑائی 30 فٹ، اور اس کی لمبائی 45 فٹ تھی۔ 7 روز تک وہ آگ شعلہ بار رہی۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے، حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک روایت میں آتا ہے، یہ جو آپ کوئل نہیں سمجھتے، کوئل دیکھی ہے نا، کالے رنگ کی ہوتی ہے، تو کہتے کالی کی ہو گئی، کہا اس کی پچھلی نسل میں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھتی تھی تو یہ اپنی چونچ میں پانی بھر کے لاتی تھی، اور اس میں جتنے قطرے آ جاتے اس کو اس کے اندر ڈالتی تھی۔ ہائے ہائے، کسی نے کوئل سے پوچھا، کوئل تیری اتنی سی چونچ میں جو پانی آتا ہے کیا اس سے ابراہیم کی آگ بجھ جائے گی؟ کوئل بھی بول اٹھی، کہنے لگی نہیں نہیں، مجھے پتا ہے میری اس چونچ کے پانی سے آگ تو نہیں بجھے گی، مگر کل قیامت کو 2 لسٹیں لگیں گی رب کے ہاں۔ ایک لسٹ ہوگی آگ لگانے والوں کی، اور ایک لسٹ ہوگی آگ بجھانے والوں کی، تو میں اپنا نام آگ بجھانے والوں میں رکھنا چاہتی ہوں۔ لوگوں، اس لیے نیکی صرف اس لیے نہ کرو کہ لوگ کہیں، نیکی اس لیے کرو، چھوڑ دو کہ جب لسٹیں بنے، اور نیکی والوں کے ساتھ رہو، چاہے کچھ ہو جائے نیکوں کے ساتھ جڑے رہو، اس لیے کہ کل قیامت کو لسٹ بنے گی، کون خیر والوں کے ساتھ تھا، کون شر والوں کے ساتھ تھا۔ ناکامی اور کامیابی اللہ کے ہاں مقدر ہے۔ عرض کر رہا ہوں، یہی حال سیدنا یوسف علیہ السلام کی دفعہ ہوا۔ وہ مائی صاحبہ اپنی اٹی لے کے آ گئی، یوسف کا سودا آ رہا ہے بازار مصر میں، انہیں مائی صاحبہ کو کہا یہ جو آپ اون کی اٹی لے کے آ گئی ہیں کیا اس سے یوسف خریدا جائے گا؟ انہیں کہا بھائی بات یہ نہیں ہے، بات اتنی سی ہے، یوسف کے خریداروں میں میرا نام بھی آ جائے گا۔ اس لیے جڑے رہو، خیر کے ساتھ جڑے رہو، خیر والوں کے ساتھ جڑے رہو۔ اگر تم اور کچھ نہیں، جمعہ کے جمعہ آتے ہو، آپ سب لوگ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو بتائیں اور کچھ نہیں تو کوئی عشق کی ہلکی پھلکی فوار تو پڑی جاتی ہے،
کو محبت کی خیر مل ہی جاتی ہے، کبھی آنکھیں بھی ڈباتی ہیں، کبھی دل بھی مولا اور اس کے حبیب سے جڑ جاتا ہے۔ تو اسے جڑے رہو۔ تو پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے لگے، ڈالنے لگے آگ میں، جبرائیل امین کی آمد ہوئی۔ ایک منجنیق ٹائپ نا، جسے آپ یوں سمجھے کہ بہت بڑی غلیل، وہ ایک حویلی تھی جس کے اندر آگ جلائی گئی، اور اس پوری گیلس نامی غلیل جو تھی اس کے اندر ڈال کے آپ کو پھینکنا تھا۔ پھینکا جانے لگا تو جبریل آ گئے۔ دو روایتیں آتی ہیں، جبریل آ گئے، عرض کی ابراہیم اللہ کا حاجہ، اے ابراہیم آپ کو کوئی حاجت تو نہیں؟ فرمایا اما الیک فلا، کہا جبریل مجھے تیری ضرورت نہیں۔ جانے لگے جبرائیل امین تو عرض کرنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام اور کچھ نہیں، ہاتھ ہی دعا کے لیے اٹھا دیں۔ پتا تھا اگر ابراہیم کے ہاتھ اٹھ گئے تو رب ٹالے گا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا یہ اختیار رب نے دیا تھا، مگر یہ اس گھرانے کی پرانی عادت ہے، اختیار ہونے کے باوجود اسے رب کی قضا پہ قربان کرتے ہیں، رب کی قضا پہ قربان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حسبی اللہ، جبریل میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اگر اسے قبول ہے کہ اس کا ابراہیم آگ میں جلایا جائے، مجھے اس سے زیادہ قبول ہے۔ اسے پتا ہے میں کیوں آگ میں جلایا جا رہا ہوں، بس یہ کہنا تھا۔ جیسے ہی آگ میں پھینکا گیا، ارے لوگو، خلیل وہ ہیں جن کو رب نے جنہوں نے کہا حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ ارے واری جاؤں آقا آپ کے قدموں پر، تاجدار مدینہ آپ کے عشق اور آپ کے مقام پر۔ رب نے اپنے حبیب کو کہا، حبیب وہ خلیل تھا جس نے خود کہا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ سونیا تو حبیب ہے، اور میں کہتا ہوں حسبک اللہ، ارے میرے حبیب تیرا اللہ تیرے لیے کافی ہے۔ یہ حبیب کا اور خلیل کا فرق ہے۔ حبیب خود کہتا ہے، نہیں، خلیل خود کہتا ہے، حبیب کو خود خدا کہتا ہے، یہ فرق ہے۔ تو فرمایا فَلْقُلْنَا، رب نے فوراً کہا یا نارو کونی برداً وسلاماً علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر، اسے کچھ نہ کہنا، ٹھنڈی ہو جا۔ اور روایات میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین سے حضور نے پوچھا کہ جبرائیل آپ کبھی آسمانوں سے پوری رفتار کے ساتھ کبھی زمین پر آئے ہوں؟ انہوں نے عرض کی جی یا رسول اللہ 4 موقعوں پر آیا ہوں، 4 موقعوں پر پوری رفتار 600 پر کھول کے۔ کا پہلا، کا وہ کب؟ کا میں جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جانے لگا، میں اس وقت رب کے عرش کے نیچے تھا۔ اللہ نے حکم دیا ادرک عبدی، جبریل میرے بندے تک پہنچو۔ میں فوراً نیچے آیا، آپ سے پوچھا کیا میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ہائے ایسے لگتا ہے جیسے جبریل کو کہا جا چلا جا، سانو تیری لوڑ نہیں، ساڈا بڑیا نہ رابطہ ہے، ساڈا بڑے نہ رابطہ ہے، اللہ اکبر نہ رابطہ ہے۔ ہائے کیا توکل ہے۔ اور دوسرا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پر گردن پر چھری چل رہی تھی، رب نے اس وقت بھی کہا اے میرے جبریل ادرک عبدی، میرے بندے کی خبر لو۔ اور میں پلک جھپکنے میں آیا اور میں نے اسماعیل کو ہٹا کر مینڈے کو آگے کر دیا۔ تیسرا فرمایا جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا تو اللہ نے پھر فرمایا اے میرے جبریل میرے بندے کی خبر لو۔ میں کنویں کے پیندے کے نیچے قبل جا لیا پہلے سے، اور وہاں سے پتھر
پتھر نکال پر اس پر اپنے یوسف کو بٹھایا. سبحان اللہ. اور چوتھا مقام جب احد کے میدان میں تاجدار کائنات کے دندان مبارک کا کونا شہید ہوا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک زمین پہ گرنے لگا تو رب نے کہا اے جبریل میرے محبوب کے خون کو زمین پہ بہنے سے روک لے. اگر اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرا تو یہاں پر پھر نہ کوئی درخت اگے گا نہ کوئی سبزہ اور فصل اگے گی. اور میں نے اس وقت آپ کا خون مبارک اپنے ہاتھ پر اٹھایا اور پھر اسے ہوا میں اچھال دیا. اور یہی کام حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں بھی کیا تھا. یہ میں نے حوالہ جات کے ساتھ آپ کو ساری بات عطا فرمائی. اور پھر جب آپ کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو چھپکلی کے بارے میں آتا ہے یہ آگ کو پھونکے مارتی تھی. امام بخاری امام مسلم حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا اور روایت کرتے ہیں چھپکلی کو مار دیا کرو اگرچہ وہ کعبے کے اندر کیوں نہ ہو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رب اللہ کریم نے یوں آگ کو گلزار بنا دیا. اور نمرود جو اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا رب نے اسے ایسی بیماری لگائی اس کو ایک چھوٹا سا مچھر اس کی ناک سے گھسا اور اس کے دماغ میں چلا گیا. اب وہ جہاں جہاں دماغ میں کاٹتا تھا وہ تڑپتا تھا جو کہتا تھا میں خدا ہوں. وہ تڑپتا تھا اور پھر ایسا ہوا کہ وہ اپنے سر کے اوپر جوتے مرواتا تھا. دیکھو جو خدائی اور ظلم کا نمائندہ بن جاتا ہے جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر اس سے ڈرو اس سے. اور یہاں تک آتا ہے کہ وہ سرخ لوہے کی سرخ راڈ یعنی اتنا جلا کے سرخ کر لیتا تھا اور اس سے اپنے سر کو داغتا تھا. وہ تو جب اس کا آپریٹ کیا انہوں نے اس کا کھولا اس دور میں آ گیا ہوگا ایسا انہوں نے کھولا جب اس کا دماغ تو اندر چھوٹا سا مچھر. اس مچھر نے بتایا میرا رب چاہے تو بڑے سے بڑے کے ذریعے کیسے چھوٹے سے ایک اپنے اس حشرات الارض سے مروا دے نمرود جیسا. لہذا اپنے مالک سے وابستہ رہو اور لوگوں کو اپنے ظلم کے بجائے رحمت اور پیار سے وابستہ رکھو. وما علیہ الا